بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس میٹرک فیڈرل بورڈ مضمون اسلامیات لیکچر 6 سورۃ الاحزاب آیت 28 تا 37 تراجم و تشریحات۔ اب ہم نے پہلے ترجمہ آیات کے الفاظ معنی اور تراجم و تشریحات کرنے، تو پہلے تراجم و آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے تراجم و تشریحات کی طرف بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتا، اس کی خوبصورتی چاہتی ہو، فتعالین، تو تم آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دے دوں، فائدہ دے دوں، واسرحکن، اور میں تمہیں رخصت کروں، سراحا جمیلا، اچھی طرح رخصت کرنا۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ وہ اس ہدایات کے بارے میں کیا کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہیں یا اس کی خوبصورتی چاہتی ہیں تو آ جائیں، دنیا اور اس کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائے، ان سے علیحدہ ہو جائے اور جا کر دنیا کی زندگی حاصل کریں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے نیکوکاروں کے لیے، مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم میں سے بہت بڑا اجر، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ تو یہ دونوں آیات جو ہیں، ان دونوں آیات میں آیات تخیر ان کو کہا جاتا ہے، ان میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا تھا، یا تو دنیا کی زندگی کا انتخاب کر لیں یا آخرت کی زندگی کا۔ تو غزوہ خندق کے بعد انہوں نے دنیا کی زندگی کا مطالبہ کیا، یعنی اپنے خرچے میں مطالبہ کیا تھا، خرچے میں اضافے کا، تو وہ خرچے میں اضافے کا مطالبہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اسی وجہ سے پھر ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو دنیا کی زندگی لے لیں یا آخرت کی زندگی کا لے لیں، یعنی دنیا کا انتخاب کر لیں یا آخرت کا۔ تو پھر یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی اس کے مطالبے کے اوپر، جس میں ازواج مطہرات نے پھر دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا اور آخرت کی زندگی کا انتخاب کیا۔ یا نساء النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کوئی واضح برائی کرے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، یضاعف، دگنا دیا جائے گا، لها العذاب، عذاب، ضعفین، دگنا، وکان ذلک اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو یہ نبی یعنی ان کا مقام و مرتبہ بتایا ازواج مطہرات کا کہ اگر تم میں سے کوئی واضح برائی کرے گا تو عذاب دگنا ملے گا، یعنی جتنا عہدہ بڑھا، جتنے لوگ بڑھے، ان کی غلطی کی وجہ سے پھر اس کی سزا بھی بڑی ہوگی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تم میں سے اطاعت کرے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم ان کو دگنا اجر بھی دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا عزت کی روزی۔ تو جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرے گا تو دگنا اجر بھی دگنا ملے گا، ان کے لیے عزت کی روزی بھی ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات کا مقام بتایا گیا کہ ازواج مطہرات کا مقام یہ ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آخرت کا انتخاب کیا، تو اب تمہارا مقام بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اور اتنا ہی بڑا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر تم برائی کرو گے، گناہ کا کام کرو گے تو اس کی سزا بھی دگنی ہوگی، اور اگر نیک عمل کرو گے تو اجر بھی دگنا ملے گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم نہیں ہو عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم تقوی رکھتی ہو، پرہیزگار ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم نہ جھکاؤ رکھو بالقول، بات کرنے میں نرمی اختیار نہ کرو بات کرنے میں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ طمع پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے اس کے دل میں جس کے دل میں مرض ہے، وقلن قولا معروفا، اور کہو اچھی بات، صحیح بات، نیکی کی بات۔
یہ نبی اسلم کی بیویوں تم نہ ہو عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، اگر تم تقوی رکھتی ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری ہے، تو تم بات کرنے میں جھکاؤ نہ رکھو، نرمی نہ رکھو، کہ سامنے والے کے دل میں، جس کے دل میں مرض ہو وہ لالچ کرے، طمع کرے، اور تم کہو نیکی کی بات۔ تو اس میں ازواج مطہرات کو یہ کہا گیا کہ ایک تو تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم مختلف ہو، تم ممتاز ہو دوسروں سے، تو پھر تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری اتنی ہونی چاہیے، اگر ہے تو پھر تمہارے باتوں کرنے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، بات کرنے میں ایسے نزاکت اختیار نہ کرو کہ جس کی وجہ سے جس اجنبی شخص سے تم بات کرو اس کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے۔ یہ سب کے دل میں بیماری نہیں ہوتی، مگر کچھ لوگوں کے دل میں بیماری ہوتی ہے تو وہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں، جس کے دل میں مرض ہو وہ لالچ کرے، اور کہو تم اچھی معروف بات، نیکی کی بات۔ وقرنا فی بیوتکن، اور تم رہو اپنے گھروں کے اندر، ٹھہری رہو، لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور اظہار زینت نہ کرو پہلی جاہلیت کی طرح، اظہار زینت نہ کرو پہلی جاہلیت کی طرح۔ واقمنا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وآتینا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، وأطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ چاہتا ہے تاکہ ختم کرے تم سے نجاست کو، اہل بیت سے، ویطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک کرے۔ تو اس میں کچھ ہدایات اور بھی دی گئی، جس میں کہا گیا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو۔ عورت کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہے، جتنی زیادہ وہ گھر کے اندر رہے گی، ڈھکی چھپی رہے گی، وہ پاک دامن رہے گی، جتنی زیادہ اپنے آپ کو کھولے گی اتنی زیادہ وہ پاک دانی میں نقص پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ مکمل طور پہ منع نہیں کیا نکلنا گھر سے، بلکہ کہا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، جاہلیت کی طرح اظہار زینت کے لیے نہ نکلو۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت کے لیے وہ نکل سکتی ہے، اگر کوئی ضرورت ہے، گھر کی ضروریات ہیں، بیماری ہے یا کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے عورت گھر سے نکل سکتی ہے، مکمل نکلنا منع نہیں کیا اسلام نے۔ اور دوسری ہدایت کیا کی، واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتینا الزکوٰۃ، تیسری زکوٰۃ دیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور ان کا مقصد کیا بتایا؟ ان کا مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو ختم کرے، اہل بیت سے ناپاکی کو ختم کرے اور تمہیں پاک کرے۔ تو یہ اصل چیز یہی ہے کہ پاک کرنا اور ناپاکی سے دور رہنا۔ تو یہ باہر نکلنے کے اندر بھی ناپاکی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، اجنبی لوگوں سے بات کرنے کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس سے کے بارے میں کچھ احکامات دیے گئے، ہدایات دی گئی، اور آہستہ آہستہ پردے کے احکامات کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے۔ تو یہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ کی آیات میں سے، والحکمت، اور حکمت کی باتوں میں سے۔ ان اللہ کا لطیفاً خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے باریک چیز کی بھی۔ تو اس میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، من آیات اللہ کی آیات میں سے، اور حکمت کی آیات میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے باریک چیز کی بھی۔ تو آخری چیز جس کا حکم دیا گیا وہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے رہو، اور ان کو اپنے گھر کا اور تلاوت کا مرکز بناؤ۔ تو یہ چند ہدایات دی گئیں ازواج مطہرات کے حوالے سے۔ ازواج مطہرات کا مقام بھی بتایا گیا کہ ازواج مطہرات کا مقام کیا ہے، اور وہ اگر نیکی کریں گی تو ان کو کیا ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کا کام کریں گی تو کیا ان کو سزا ملے گی، کس طرح سے۔ تو یہ بات واضح کر دی کہ عام عورتوں کی طرح ان کا مقام نہیں ہے، عام عورت الگ ہے اور ازواج مطہرات کا مقام الگ ہے، وہ دوسروں سے ممتاز اور مختلف ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی اسی طرح سے کرنی۔ تو یہ آیات تھی اور اس کا ترجمہ اور تشریح تھی۔ الفاظ معنی آپ دیکھ لیں، باقی ہم تشریح جو ہے اور ایکسرسائز جو ہے بعد میں کریں گے۔ یہ الفاظ معنی، تردنا، تم چاہتی ہو، امتیکن، میں تمہیں کچھ مال دوں، سراحن، رخصتی، یقنت، فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا، لستن، تم مؤنث، تم نہیں ہو، اصل ہے تم نہیں ہو، فلا تخضعن بالقول، تم دبی زبان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کرنا،
تم ٹھہری رہو، الرجس ناپاکی، تعالین تم آؤ، اسرکن میں تمہیں رخصت کروں، ضعفین دگنا، اعد تیار کیا، اعتدنا ہم نے تیار کیا، مہیا کیا، ان اتقینا اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، لا تبرجنا زینت نہ دکھاتی پھرو، لیذہب عنکم تم سے دور کرے، لے جائے، تم سے ختم کرے، تم سے دور۔ تو الفاظ معنی آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہو، ترجمہ بھی آپ دوبارہ بک سے دیکھ سکتے ہو، اگر دوبارہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ریپیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہو۔ شکریہ۔